بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے موت اور اس کی سختیوں کے بارے میں۔ موت سے پہلے انسان میں نمایاں ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کریں گے۔ وہ کون سا خواب ہے جو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کو نظر آتا ہے؟ موت سے کتنی دیر پہلے فرشتہ نظر آتا ہے؟ نیک اور بد لوگوں کی موت میں کیا فرق ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو وہ اعمال بھی بتائیں گے جو مرنے کے بعد انسان کے کام آتے ہیں۔ کچھ تذکرہ ملک الموت کا بھی کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین، اسلام میں موت دنیاوی زندگی کا اختتام اور حیات بعد الموت کی ابتدا ہے۔ موت جسم سے روح کی جدائیگی کا نام ہے۔ روح جسم سے جدا ہو کر مابعد زندگی میں چلی جاتی ہے۔ اسلام میں موت کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا گیا ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ موت سے پہلے، موت کے دوران میں اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں موت کیا ہے یہ واضح نہیں، اسی لیے الگ الگ فقہ کا الگ الگ موقف ہے۔ لیکن ان تمام مسلکوں اور مواقف کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ جمہور کے نزدیک عزرائیل موت کا فرشتہ ہے، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مرنے والے کی روح قبض کرتے ہیں۔ گناہگار کی روح بڑی شدت اور درد کے ساتھ کھینچی جاتی ہے، جبکہ مومن کی روح بڑے آرام اور سکون کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ اسلام میں مرنے کے بعد مردے کو کفن دے کر قبر میں دفن کیا جاتا ہے، جہاں دو فرشتے منکر نکیر سوال کرنے کو حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے سوال کے جواب کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کہ آیا بندہ ایمان لے کر آیا ہے یا گناہ کر کے آیا ہے۔ جو ان کے سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے، اس کی قبر کو آرام گاہ بنا دیا جاتا ہے، اور جو جواب نہیں دے پاتا ہے اس کی سزا مقرر کی جاتی ہے۔ قبر کی زندگی قیامت کے وقوع تک زندگی کو برزخ کہتے ہیں۔ اسلام میں موت کی کئی اقسام ممنوع ہیں، جیسے خودکشی، موت، راحت اور ماورائے عدالت قتل۔ اس طرح مرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ حیات بعد الموت یقین رکھنا ایمان کا چھٹا ستون ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موت اور اس کے بعد کی زندگی کے۔ مرنے سے پہلے انسان کو اپنے جسم میں کون سی تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں؟ ویسا کون سا خواب ہے جو مرنے سے 40 دن پہلے ہر انسان کو نظر آتا ہے؟ اسلام کی نظر میں موت اختتام زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونا ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو خدا نے اس دنیا کو آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے۔ مسلمان سمیت تمام آسمانی مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے، اسی طرح وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا، اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اسی خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ سورہ بقرہ میں ہے، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ابتدائے خلق میں تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا۔ سورہ الاعراف میں ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تب سے وہ سب عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا میں قیام پذیر ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ حدیث مبارکہ کے مطابق عالم ارواح میں اکٹھے رہتے ہوئے جن ارواح میں آپس میں جان پہچان ہو گئی تھی، وہ اس زمینی زندگی کے دوران بھی ایک دوسرے سے الفت اور محبت کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور اس کے برعکس جن ارواح کے درمیان وہاں ایک دوسرے سے شناسائی نہیں تھی، وہ یہاں آ کر بھی ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہتی ہے۔ سب انسان اپنی اپنی باری پر اس قرائرز پر آتے ہیں اور اپنی زمینی زندگی کی عمر پوری ہونے پر واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عالم ارواح بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک حصے میں وہ ارواح رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئیں اور وہ جسمانی زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں، اور نمبر دوسرے حصے میں اپنی جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی ارواح رہتی ہیں۔ اس کے مزید دو حصے ہیں۔ علیین، اس میں مومنین کی ارواح رہتی ہیں۔ سجین، اس میں
کفار و مشرکین اور منافقین کی ارواح رہتی ہیں۔ انسانی جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد از جلد میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھیں اور اس زمین میں دفن کر دیں۔ انسانی جسم میں پہلے سے موجود بیکٹیریا اس کی موت کے بعد جسم کو مکمل طور پر ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں گلنے سڑنے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اس انسان کے جسم کے خلیے دیگر مخلوقات اور نباتات کی خوراک بن جاتے ہیں۔ صرف اللہ رب العزت کے انبیاء کرام اور نیک بندوں کے جسم قبروں میں گلنے سڑنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے لمحے لکھ دیے گئے ہیں ان میں کمی بیشی ممکن نہیں۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ گویا موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ اس زمینی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کے طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 50-60 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا جن سے وہ زندگی میں گزرتے رہیں۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک و بد اعمال جائیں گے۔ یہ زمینی دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی جا پائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ خواہ ہم ہزاروں سال زندہ رہ لیں پھر بھی ایک دن ہمیں مرنا ہوگا، اور زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال و دولت ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، قدورتوں، حسد اور بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ چند روزہ زندگی پیار، محبت، اخلاق، احساس، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے؟ ناظرین، ہماری یہ دنیاوی زندگی پنجرے میں قید پرندے کی سی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزادی کے بعد انسان کو مادی کائنات کی بندشیں روک نہیں پاتی، اور اپنے نیک اعمال کی بدولت ایسی آزادی پا لیتا ہے کہ وہ آسمانوں کی وسعتوں میں اڑتا پھرتا ہے۔ موت زندگی کا دوام ہے۔ موت ہمیں حقیقی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ موت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا دروازہ ہے۔ فرشتے نیک انسان کی روح کو عالم ارواح میں مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں تو اس کی آمد سے ایسی مسرت محسوس کرتی ہیں جیسے تمہیں اپنے کسی بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ارواح اس سے دنیا کے حالات پوچھتے ہیں کہ ہمارے بعد فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ابھی سے آرام کرنے دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے غموں میں تھا اور ابھی تک اسے استراحت کا موقع نہیں ملا۔ مومن کی موت اس کی روح کی علیین کی طرف پرواز ہے جو اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ کافر و منافق کی موت اس کے گناہوں میں اضافے کا خاتمہ ہے، چنانچہ اس کے لیے بھی یہ بڑی نعمت ہے۔ کسی کی موت پر اسے بیچارہ کہتے ہوئے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مرنے والے کا ذکر کرتے وقت عموماً اسے بیچارہ کہتے ہیں، حالانکہ مرنے والا اگر نیک ہو تو بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اس فانی دنیا کے مکر و فریب سے نجات پا چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے پسماندگان کو بیچارہ خیال کرتا ہے کہ ان پر بھی ابھی زندگی کی آزمائش باقی ہے۔ موت کو اپنے رشتہ داروں سے جدائی اور غم کے طور پر پیش کرنے کی بجائے اسے اپنے آباء و اجداد اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ سمجھیں۔ موت دنیا کے غم اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ مومنوں کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ موت کو میرے لیے ہر قسم کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ناظرین، تصور کریں کہ اگر کسی شخص کو 500 سال تک موت جیسی نعمت کے انتظار میں زندہ رہنا پڑے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے شخص کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ زمینی دنیا کی رنگینیوں کے باوجود اسے عذاب سمجھنے لگے گا اور ہر پل موت کو ترسے گا۔ ایسے میں اسے اس زمینی دنیا کی قید سے نجات دلانے کے لیے موت ہی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ثابت ہوگی۔ عذاب قبر پر اصرار کرتے ہوئے لوگوں کو موت سے ایسا خوف زدہ کر دینا کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگیں، یہ کسی صورت میں اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ عذاب قبر یقیناً حق ہے اور اس کے وجود سے انکار کرنا اسلام کے بنیادی عقیدے سے انحراف کرنے کے مترادف ہے۔ تاہم ہر نیک و بد اور ہدایت یافتہ و گمراہ کے لیے عذاب قبر کو لازمی قرار دینا بھی اس طرح اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روگردانی کے مترادف ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ عذاب قبر کے عقیدے کو ایسے پیش کیا جائے کہ لوگ اپنے رحیم و کریم رب سے متنفر ہونے لگیں
اسے محض عذاب دینے والا خدا سمجھنے لگے۔ اسی غیر متوازن تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ امت کے ایک بڑی اکثریت کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ ہمارا رب ہمیں مرنے کے بعد بہت سخت عذاب دے گا، چنانچہ کم از کم اس زندگی میں تو خوب عیاشی کر لو، بعد میں تو بس عذاب ہی عذاب ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس بات پر کیوں اصرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر اپنا رحم و کرم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو عذاب دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ جو اپنی دنیاوی زندگی میں اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے علاوہ اس کی مخلوق کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے اس زمینی زندگی کے بعد ایک ایسی نئی پاکیزہ زندگی کا وعدہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی اور کبھی ختم ہونے والی نہ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اپنے اوپر ایسا خوف طاری نہ کریں کہ جو ہمیں اپنے رب سے نا امید کر دے۔ اللہ کا عذاب اس کے دشمنوں کے لیے، دوستوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور اللہ سے دشمنی نہیں رکھتے تو ہمیں بھلا کس بات کا خوف؟ جب ہم کافر نہیں ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دیے گئے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور ناراضگی کے کام کون سے ہیں۔ ہم دنیا میں آزاد ہیں، جو چاہیں وہ کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہتر ادائیگی کے ساتھ مزین کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ رحیم و کریم رب ہم سے ناراض ہو۔ ہمارے اعمال صالح قبر میں ہم سے الگ نہ ہوں گے بلکہ ہمارے مونس و غمخوار ہوں گے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق قبر کی سختی اور عذاب اسی کو ہوگا جو منکر نکیر کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں کا درست جواب نہیں دے پائے گا۔ منکر نکیر کی طرف سے قبر میں یہ 3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ پہلے 2 سوالوں کے جواب درست ہوں یا غلط، تیسرا سوال حتمی اور فیصلہ کون ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہارے طرف بھیجے گئے آدمی کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تیرے علم بالرسالت کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی جس میں ان کا ذکر تھا، سو میں ان پر ایمان لے آیا، اور ان کی کہی ہر بات کی تصدیق کی۔ اسی لمحے آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کے دروازہ کھول دو۔ دوسری روایت میں کہ تمام سوالات کے جوابات ملنے کے بعد فرشتے جواباً کہتے ہیں تو سو جا، اس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ لیکن اگر تیسرے سوال کا جواب درست نہ دیا جا سکا تو فرشتے بائیں طرف والی کھڑکی کھول کر اس میں سے اسے جہنم کا منظر دکھا کر کہتے ہیں کہ درست جواب نہ دے سکنے کی وجہ سے اب تمہارا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے۔ جانے سے پہلے وہ فرشتے اس کھڑکی کو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس آگ سے جھلستا رہتا ہے۔ مرنے والے انسان کی روح اس کے جسم سے نکل کر عالم ارواح کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے جسم کا تعلق اس مادی دنیا سے ختم ہو کر عالم برزخ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ موت کے بعد بھی روح کا جسم کے ساتھ ایک خاص فاصلاتی تعلق برقرار رہتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے پر بیتنے والے معاملات سے آگاہ رہتے ہیں۔ عالم برزخ سہجاتی مادی دنیا سے الگ تھلگ جہات پر مبنی ایک جہان ہے۔ مرنے والے کا مردہ جسم اسی دنیا میں موجود ہونے کے باوجود اس مادی دنیا کے احساسات سے عاری ہو چکا ہوتا ہے اور وہ عالم برزخ کے معاملات کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ مرنے والے پر عذاب یا راحت کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، کرۂ ارض کے مادی ماحول میں رہنے والے انسان اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اسے صرف وہی جان سکتا ہے جو موت کی دہلیز کو پار کر کے عالم برزخ کے ساتھ رابطہ قائم کر چکا ہو۔ مردے کو اپنے نیک یا بد اعمال کی وجہ سے جو راحت یا تکلیف محسوس ہوتی ہے، اسے زندہ انسان اسے مخفی رکھنا اللہ رب العزت کے عظیم منصوبے کا حصہ ہے، تاکہ ایمان بالغیب کے حوالے سے انسان کی آزمائش کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ اس دنیا میں ہماری پیدائش اور موت دونوں کی حیثیت سنگ میل کی سی ہے۔
ہماری اصل پیدائش لاکھوں سال قبل ہوئی تھی، جس کے بعد ہم اپنی زمینی پیدائش کے انتظار میں ایک طویل زمانے تک عالم ارواح میں قیام پذیر رہتے ہیں۔ اسی طرح زمینی موت بھی ایک سنگ میل ہے، جس کے بعد ہم انعقاد قیامت کے انتظار میں طویل زمانے تک عالم برزخ میں قیام کرتے ہیں۔ ناظرین، خوف خدا پیدا کرنے، سچی توبہ کرنے، رب عز و جل سے ملاقات کرنے، دنیا سے جان چھوٹنے، قرب الہی کے مراقب پانے، اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حاصل کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا تذکرہ موت کہلاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کر کے لذتوں کو بد مزہ کر دو تاکہ ان کی طرف طبیعت مائل نہ ہو اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ موت کو یاد کرنے کی 4 صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیاوی مال و دولت میں مگن ہو کر اس کو چھوٹ جانے کی وجہ سے موت کو یاد کرتا ہے، جس کی وجہ سے موت کی مذمت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس طرح موت کو یاد کرنا اسے اللہ عز و جل سے مزید دور کر دیتا ہے، تو یہ تذکرہ موت ناجائز اور ممنوع ہے۔ البتہ اگر وہ اس لیے موت کو یاد کرتا ہے تاکہ دنیاوی نعمتوں میں اس کی دلچسپی نہ رہے اور لذتیں بد مزہ ہو جائیں، تو یہ تذکرہ موت شرعاً مذموم نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص موت کو اس لیے یاد کرتا ہے تاکہ دل میں خوف خدا پیدا ہو اور یوں اسے سچی توبہ نصیب ہو جائے، تو یہ تذکرہ موت شرعاً جائز اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اگر یہ شخص موت کو اس خوف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے کہ کہیں سچی توبہ سے پہلے یا سامان آخرت کی تیاری سے پہلے موت نہ آ جائے، تو ایسا کرنا قابل گرفت نہیں۔ اگر کوئی شخص موت کو اس لیے یاد کرتا ہے کیونکہ موت اپنے محبوب رب عز و جل سے ملاقات کا وعدہ ہے اور محبت کرنے والا محبوب سے ملنے کا وعدہ کبھی نہیں بھولتا، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ موت دیر سے آتی ہے، لہٰذا یہ شخص موت کی آمد کو پسند کرتا ہے تاکہ نافرمانی کے اس گھر سے جان چھوٹے اور قرب الہی کے مرتبے پر فائز ہو سکے، تو یہ تذکرہ موت بھی جائز، شرعاً محمود یعنی قابل تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر احکام شریعہ کے موافق زندگی گزارنے والا، فرائض و واجبات و سنن کا پابند کوئی شخص اس لیے موت کو یاد کرتا ہے اور اس کی تمنا کرتا ہے کہ موت کے وقت یا قبر میں میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، تو یہ تذکرہ موت بھی شرعاً محمود یعنی قابل تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ موت سے کتنی دیر پہلے فرشتہ نظر آتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، جب فرعون دریا کے اندر غرق ہوا تو پھر اس نے یہ کہا تھا کہ میں بھی بنی اسرائیل والوں، جس میں بنی اسرائیل نے اللہ کو مانا، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا فرعون کو کہ اب معافی کا موقع نہیں ہے، اب میں تمہیں عبرتناک سزا والا بناؤں گا، اور اللہ نے پانی کو حکم دیا تو اس نے باہر لا کر پھینک دیا، اور آج تک وہ عبرت کا نشان ہے۔ تو صحیح الجامع کی پہلی روایت ہے کہ جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم نے جانا برحق ہے کیونکہ ہر ایک نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر وقت وہ لمحات وہ زبان سے بات نکالیں جو کہ اگر ہمارا آخری وقت بھی ہو تو اللہ پاک خوش ہو جائے۔ اور صحیح الجامع کی جو دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گڑگڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو معافی دے دیتے ہیں۔ اور جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ جب ہوتی ہے، جب موت آتی ہے، پسلی پر پسلی چڑھ جاتی ہے، پھر انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جس طرح انسان کو فرشتہ عام روٹین میں نظر نہیں آتا لیکن موت سے پہلے اسے نظر آ جاتا ہے، جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وقت پہلے تھا، اب وقت دوسرا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس اللہ کی طرف رجوع اللہ کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی آخری وقت میں اللہ کو یاد کر سکیں۔ ناظرین، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں ہیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت
نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ مرنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جس سے علم ہوتا ہے کہ جس میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں اس کی موت قریب آ گئی۔ جیسے مرنے سے پہلے 80% لوگوں کو آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جو مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ خوابوں میں مرنے والے پیارے اور عزیز نظر آنے لگ جاتے ہیں اور یہ متواتر ہونے لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے خواب بھی کثرت سے نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ جس میں انسان خود کو بچے کی صورت میں دیکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اکثر لوگوں کے خواب نظر آتے ہیں، لیکن یہ ڈراؤنے نہیں ہوتے بلکہ مرنے والوں کو سکون دیتے ہیں، ان کے معنی واضح ہوتے ہیں اور مرنے والے کو پہلے سے ہی موت کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل موت کا ہی ایک عمل ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک تحقیق میں قریب المرگ لوگوں کا تجزیہ کیا گیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اکثر نے خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا یا موت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا یا کسی عزیز کو مرتے ہوئے دیکھا۔ ان خوابوں کے بعد ان کی ذہنی دباؤ میں کمی ہو گئی تھی اور وہ پرسکون ہو گئے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، آخرت پر ایمان لانے والوں کے لیے خواب کافی نہیں ہوتے، بلکہ یہ دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا خمیازہ بروز قیامت بھگتنا ہوگا۔ اس لیے موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لیا جائے تاکہ آخرت کا سفر آسان رہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ موت سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے انسانی جسم میں تبدیلیوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے قریب آتے آتے انسان کی صحت گرنے لگتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہٹا کٹا انسان سوکھ کر تنکا ہو جائے، بلکہ جسم کے اندر سے کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، چلنے میں دشواری آنے لگتی ہے اور اندرونی سسٹم سست ہونے کی وجہ سے غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے۔ ان علامات کو دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب کسی انسان کی زندگی میں صرف چند روز کی۔ بہت سے لوگ اس پورے عمل سے ایک ہی دن میں گزر جاتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی اور موت کے درمیان کئی روز تک لڑتے رہتے ہیں۔ پھر یہ صورتحال رشتہ داروں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اکثر ماہرین کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے موت کی گھڑی قریب آتی ہے، جسم میں تناؤ پیدا کرنے والے کیمیکلز میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ مرنے کے بعد انسانی جسم کا رنگ زردی مائل ہونے کی وجہ ہے کہ موت کے بعد ظاہر ہے کہ خون کی گردش رک جاتی ہے۔ 7 سے 12 گھنٹوں کے بعد انسانی جسم کے پٹھے خون نہ ملنے کی وجہ سے کھنچ جاتے ہیں۔ جب خون رگوں میں دوڑتا ہے تو جسم میں سرخی سی نظر آتی ہے، لیکن جب دل بند ہو جاتا ہے تو جسم کا رنگ بھی زرد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی ادب سے عرض کرنے لگا، یا علی المرتضیٰ، میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا، لیکن کافی عرصے سے ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی موت ہو جائے۔ کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے عالم ملکوت، عالم بیاں اور عالم ارواح کے بیچوں ہر انسان کے لیے مایا کل روا رکھا ہے، جو اسے آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اور وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں، اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں۔ کبھی اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والے انسان موت کو نئی زندگی سمجھیں اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے، اس کا سامان جمع کرتا ہے، ویسے ہی برزخ کا سامان جمع کر لے۔ وہ انسان کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس خواب میں نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے، اس کا لباس سفید ہوتا ہے اور اس میں سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے ہیں لیکن آج مر چکے ہیں وہ اسے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے، جبکہ انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے، وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے، تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے، تو اس سے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ الہامی خواب تھا یا شیطانی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بھی اس قسم کے خواب دیکھو، خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو، پریشان ہونے لگو، تو سمجھ آنا کہ خواب شیطانی ہے، لیکن اس خواب کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ آنا یہ خواب رحمانی ہے۔ ناظرین، موت اس دھرتی پر وہ تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے۔ اس دنیا میں ہر ذی روح چیز کی انتہا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت فرشتوں پر بھی لکھ دی ہے، چاہے وہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ملک الموت بھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے اور تمام فرشتے لقمہ اجل بن جائیں گے۔
فرمان باری تعالیٰ ہے اس دھرتی پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے پروردگار کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہے گی۔ موت دنیاوی زندگی کی انتہا اور اخروی زندگی کی ابتدا ہے۔ موت کے ساتھ ہی دنیاوی آسائشیں ختم ہو جاتی ہیں اور میت مرنے کے بعد یا تو عظیم نعمتیں دیکھتی ہے یا پھر دردناک عذاب۔ موت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ موت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تمام مخلوقات پر اس کا مکمل تسلط عیاں ہوتا ہے۔ سورہ انعام میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل پر مبنی ہے، چنانچہ تمام مخلوقات کو موت ضرور آئے گی۔ موت کی وجہ سے لذتیں ختم، بدن کی حرکتیں بھسم، جماعتیں تباہ اور پیاروں سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے الہی سر انجام دیتا ہے۔ ناظرین، موت کو کوئی دربان روک نہیں سکتا، کوئی پردہ اس کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ موت کے سامنے مال، اولاد، دوست، احباب سب بے بس ہوتے ہیں۔ موت سے کوئی چھوٹا بڑا، امیر غریب، باروب یا بے روب کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیں جس موت سے تم بھاگتے ہو تمہیں ضرور ملے گی، پھر تمہیں خفیہ اور اعلانیہ ہر چیز جاننے والے کی جانب لوٹا دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں تمہاری کارستانیاں بتلائے گا۔ موت اچانک آ کر دبوچ لیتی ہے۔ موت انبیاء کرام کے علاوہ کسی سے اجازت نہیں لیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس لیے موت ہر نبی سے اجازت طلب کرتی ہے۔ اگر احکام شریعہ کے موافق زندگی گزارنے والا، فرائض اور واجبات اور سنت کا پابند کوئی شخص اس لیے موت کو یاد کرتا ہے، اس کی تمنا کرتا ہے کہ موت کے وقت یا قبر میں میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، تو یہ تذکرہ موت بھی شرن محمود یعنی قابل تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر حال میں موت کو یاد کرنے میں ثواب اور فضیلت ہے، اور یہ ثواب اور فضیلت دنیا میں مگن شخص بھی موت کو یاد کر کے پا سکتا ہے۔ اس طرح کہ دنیا سے الگ تھلگ رہے تاکہ دنیاوی نعمتوں میں دلچسپی نہ رہے اور لذتیں بد مزہ ہو جائیں، کیونکہ ہر وہ لذت و خواہش جو انسان کے لیے بد مزہ ہو وہ اسباب نجات میں سے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ موت سے کتنی دیر پہلے فرشتہ نظر آتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، فرعون جب دریا کے اندر غرق ہوا تو پھر اس نے یہ کہا تھا کہ میں بھی بنی اسرائیل والوں، جس میں بنی اسرائیل نے اللہ کو مانا، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا فرعون کو کہ اب معافی کا موقع نہیں، اب میں تمہیں عبرتناک سزا والا بناؤں گا، اور اللہ نے پانی کو حکم دیا تو اس نے باہر لا کر پھینک دیا، اور آج تک وہ عبرت کا نشان ہے۔ ناظرین، ہم نے جانا برحق ہے، کیونکہ ہر ایک نے، جیسے کہتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر وقت وہ لمحات وہ زبان سے بات نکالیں جو کہ اگر ہمارا آخری وقت بھی ہو تو اللہ پاک خوش ہو جائیں۔ اور صحیح الجامع کی جو دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گڑ گڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو معافی دے دیتے ہیں، اور جو شخص موت کی گڑ گڑاہٹ جب ہوتی ہے، جب موت آتی ہے، پسلی پر پسلی چڑھ جاتی ہے، پھر انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اگر ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یا تو سجدے میں موت دینا، یا تو ایمان والی یا شہادت والی موت دینا۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پوری دنیا کو شہادت والی موت عطا فرما، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو دین اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ امام علی کا قول ہے، مظلوم کے حامی رہنا اور ظالم کے دشمن۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول نے اس گتھی کو سلجھا دیا کہ ظالم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کسی بے گناہ کا قتل ہو یا کسی کے حق کا چھیننا، ہمارے دل ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہیں اور ہماری نفرت فقط ظالم کے لیے۔ یہ قول اس بات پر بھی روشن ڈالتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تو اس کی بات کو برداشت کر لیا جائے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو مظلوم ہو اس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ میرے لیے یہ قول زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ مظلوم کے لیے بلا جھجک آواز اٹھانا مجھے اس جملے نے سکھایا۔ بہت بار اس کے باعث مجھے نفرتوں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن روح مطمئن رہی اور ذہن آزاد محسوس ہوا۔ مرنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جس سے علم ہوتا ہے کہ جس میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں اس کی موت قریب آ گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیشہ رہنے یا موت کا اختیار دیتا ہے، تو انبیاء کرام موت پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے، اور دنیا کو وہ معمولی چیز جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اولاد آدم کو دنیا سے موت دے کر نکالے اور اس کا رابطہ دنیا سے ختم ہو جائے۔
چنانچہ اگر وہ مومن ہو تو اس کا دل ذرہ برابر بھی دنیا کا مشتاق نہیں ہوتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا اتنا مقام نہیں ہوتا کہ دنیا کی طرف پھر لوٹا جانا پسند کرے، چاہے اسے دنیا بھر کی چیزیں مل جائیں۔ البتہ شہید یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے، اسے 10ویں بار قتل کیا جائے، کیونکہ وہ قتل فی سبیل اللہ کی فضیلت دیکھ چکا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں درج ہے۔ موت لازمی طور پر آ کر رہے گی، اس سے خلاصے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ موت کی شدید تکلیف کوئی بھی بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا، کیونکہ روح کو رگوں، پٹھوں اور گوشت ایک ایک انگ سے کھینچا جاتا ہے۔ عام درد کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، لیکن وہ موت کے درد سے کم ہی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نزا میں دیکھا، آپ کے پاس ایک پیالے میں پانی تھا، آپ اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈبو کر اپنا چہرہ صاف کرتے اور فرماتے یا اللہ موت کی سختی اور غشی پر میری مدد فرما۔ ترمذی نے اسے روایت کیا، کچھ روایت کے الفاظ میں ہے کہ بے شک موت کی غشی بہت سخت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے اپنے والد سے حالت نزا اور ہوش میں پوچھا، ابا جان مجھے موت کے درد کے بارے میں بتائیں تاکہ میں بھی عبرت پکڑوں۔ تو والد نے کہا بیٹا ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک موڑی ہوئی کنڈی میرے پیٹ میں گھمائی جا رہی ہے اور میں سوئی کے ناکے میں سے سانس لے رہا ہوں۔ ایک اور قریب المرگ شخص سے کہا گیا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں خنجر چلائے جا رہے ہیں۔ ایک شخص سے موت کی المناکی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھے اس کا دل نرم رہتا ہے، اس کے اعمال اور احوال اچھے ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتتا اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں اسے دھوکے میں ڈالتی۔ وہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور جنت میں جانے کا سوچتا ہے۔ لیکن جو شخص موت کو بھول جائے، دنیا میں مگن ہو، بد عملیوں میں مبتلا ہو، خواہشات کا مرض ذہن میں ہو، تو ایسے شخص کے لیے موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ترمذی نسائی نے روایت کیا اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت لذتوں کو ختم کرنے اور زائل کر دینے والی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رات کی ایک تہائی گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے لوگو اللہ کو یاد کرو، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساتھ ہی دوسرا بھی پھونک دیا جائے گا، موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ترمذی نے اسے روایت کیا اور حسن قرار دیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نصیحت کے لیے موت توڑنے کے لیے زمانہ کافی۔ آج گھروں میں تو کل قبروں میں رہو گے۔ ہر قسم کی سعادت مندی، کامیابی، کامرانی موت کے لیے تیاری میں پنہا ہے، کیونکہ موت جنت یا جہنم کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے بیزاری موت کی تیاری کے لیے ازبر ضروری ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تو مجھے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں تمہیں اتنی مقدار میں مغفرت دے دوں گا۔ ترمذی نے اسے روایت کیا اور حسن قرار دیا۔ ناظرین، موت کی تیاری کے لیے حدود الہی اور فرائض کی حفاظت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں موت کی تیاری کے لیے کبیرہ گناہوں سے باز رہیں۔ سورہ نساء میں فرمان باری تعالیٰ ہے اگر تم منع کردہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو تو ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کریں گے۔ موت کی تیاری کے لیے مخلوق کے حقوق ادا کریں، انہیں پامال مت کریں یا ان کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام مت لیں، کیونکہ شرک کے علاوہ کوئی بھی حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہو تو اللہ اسے معاف فرما دے گا، لیکن مخلوق کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا بلکہ ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دے گا۔ موت کی تیاری کے لیے وصیت لکھ رکھیں، اس میں کسی قسم کی غلطی مت کریں۔ موت کی تیاری کچھ اس انداز سے ہو کہ کسی بھی وقت موت کے لیے انسان تیار رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور ڈال دیتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی تیاری، دنیا سے بیزاری اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ حقیقی سعادت مندی اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو۔ حدیث میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو داؤد اور حاکم نے سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے لیے تاکید اس حکم سے بھی آیا ہوتی ہے کہ قریب المرگ شخص کو نرمی سے
کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے تاکہ اسے یاد آ جائے۔ نیز اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پہلے ہی سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، فرمان باری تعالیٰ ہے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو، پھر وہ کہیں افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا یوں کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ان پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا جب عذاب دیکھا تو کہنے لگے مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیکی کے کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئیں تو نے انہیں جھٹلا دیا اور اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہی تھا۔ ناظرین، یہ تھا کچھ تذکرہ موت اور اس کی سختیوں کا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، آپ بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی۔